بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. یہاں موجود صدر اجلاس اور میرے مشفق اساتذہ کرام اور تمام ابناء کاشف جو اس موقع پر یہاں جمع ہیں، یقیناً یہ میری زندگی کے بہت ہی سعادت مند دنوں میں سے ایک دن بلکہ ایک رات ہے کہ میں ان لوگوں کے سامنے آج کھڑا ہوں جن سے کل چلنا سیکھا تھا. اس جامعہ کے اساتذہ اور وہ بڑی تعداد فضلاء کی، گویا سب کا حال یہ ہے جو کسی شاعر نے کہا تھا، شیخ سعدی نے غالباً، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست بدست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشک یا عبیرے کہ از بوئے دل آویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باغل نشستم جمال ہم نشیں در من اثر کرد وورنہ من ہما خانم کے ہستم. ہماری فارسی کا کیا حال ہے ہم کو تو پتہ ہے، خصوصاً ان ابناء کاشف کے لیے جو مولانا فخر عالم صاحب کے گھنٹے میں غیر حاضر رہتے تھے. ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ایک دن حمام میں ایک خوشبودار مٹی دوست کے ہاتھ سے ملی. اس کی خوشبوؤں کو دیکھ کر تعجب ہوا تو میں نے اس مٹی سے کہا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے کہ تیری اس خوشبو سے میرا ذہن و دماغ مست ہوتا چلا جا رہا ہے. اس مٹی نے کہا کہ میں تو بس مٹی ہی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک مدت میں نے پھولوں اور گلوں کی صحبت اٹھائی ہے. جمال ہم نشی درمن اثر کرد وگرنہ من ہما خانم کے ہستم. اسی صحبت نے اثر کیا ہے کہ مجھ مٹی سے خوشبو نکل رہی ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. یہ ہمارے اساتذہ ہی ہیں جن کے صحبتوں نے آج اس لائق ہم سب کو بنایا ہے کہ دو بول کہنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں. جامعہ کاشف العلوم جس کی بنیاد ہی دعوت پر رکھی گئی ہے، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت کا ایک عظیم چہرہ تھے، اور بات ایسی نہیں ہے کہ وہ صرف ایک دعوت اور تبلیغ کا عنوان ہے، بلکہ اگر ہم قرآن و احادیث اور قرن اول کو دیکھیں تو دعوت تو امت کا مزاج ہوا کرتا تھا. صحابہ کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم ترین وظیفہ اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ دعوت ہے. تمام امت مسلمہ اسلام کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھتی تھی اور اس بات کا یقین کرتی تھی کہ یہ نعمت ہمیں پوری انسانیت تک پہنچانا ہے، اور یہ نعمت سے ہر انسان اس نعمت سے فائدہ اٹھائے، اس کی کوشش کرنا ہے. اسلام کی بنیاد ہی دعوت پر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کے بعد، زمانے فطرت کے بعد سب سے پہلی وحی کا جو حکم آیا ہے وہ دعوت کا، یا ایھا المدثر قم فانذر کے ذریعے سے دیا گیا ہے. اور ہر کلمہ پڑھنے والا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہاتھ پر بیعت کرتا، بغیر سمجھائے کہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ دعوت اس کی ذمہ داری ہے اور دعوت اس کا کام ہے، اور دعوت دینا اس کا سب سے اولین فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی دن چند لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، دوسرے دن اور چند کو لے کر آ رہے ہیں، تیسرے دن اور چند کو لے کر آ رہے ہیں۔ قصہ طویل ہے اور موضوع بھی بہت طویل ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ اسلام پر جب اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام تلوار سے نہیں، دعوت سے پھیلا ہے، اور ساری دنیا اس بات پر گواہ ہے۔ جن ملکوں کو مسلمانوں نے حکومتوں کی سطح پر کامیاب کیا تھا، تلواروں کی سطح پر فتح کیا تھا، آج وہ ملک اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن جن ملکوں کو مسلمانوں نے دعوت کی سطح پر اور دعوت کی تلوار سے فتح کیا تھا، 1400 سال کے گردش زمانے کے باوجود وہ ملک آج بھی، ہزار باطل کوششوں کے باوجود وہ ملک آج بھی اسلام پر اور دین پر قائم ہے۔ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے، یہاں تک کہ اپنے سے زیادہ پرائے اس بات کو جانتے ہیں۔ پروفیسر میکس ملر خود کہتا ہے، اسلام دراصل ایک تبلیغی مذہب ہے جس نے اپنے آپ کو تبلیغ کی بنیادوں پر قائم کیا ہے، اسی کی قوت سے ترقی کی ہے اور اسی پر اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ میرا درد کیسا یہ درد ہے کہ قرار شام و سحر نہیں، میرے دشمنوں کو پتہ ہے سب، میرے دوستوں کو خبر نہیں۔ دعوت ایک عظیم عنوان ہے۔ میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں اس سلسلے میں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دعوت اس طاقت سے چلی تھی کہ چند گورنروں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، امیر المومنین آپ اس اسلام لانے کے سلسلے کو ذرا روکنے کا حکم ارشاد فرما دیں اور کچھ بندوبست کریں، ہمارے ان علاقوں میں اس کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ اگر یوں ہی چلتا رہا اور ایسے ہی حالات رہے تو جزیے کا 1 روپیہ بھی بیت المال میں نہیں آ سکے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ سنو فلاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، ٹیکس وصول کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ ایک دوسرے گورنر کی اسی درخواست پر کہ نظر ثانی کریں لوگوں کے اسلام میں آنے پر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ سنو فلاں، اگر بیت المال میں جزیے کا 1 روپیہ بھی نہ آئے تو تم یہاں دارالحکومت آ جانا، زمین کا 1 ٹکڑا میں لے لوں گا، 1 ٹکڑا تجھے دے دوں گا، ہم دونوں کھیتی باڑی کر کے اپنا گھر چلائیں گے، لیکن اللہ کے دین میں آنے والوں کو ہم کبھی نہیں روکیں گے۔ یہ اثر تھا کہ ایک مسلمان تجارت کے ساتھ داعی تھا، کاروبار کے ساتھ داعی تھا، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں داعی تھا۔ میں نہیں عرض کر رہا کہ تحریکی اور جماعتی شکل میں ہم داعی تھے، بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ 100% دعوت کا شوق اپنے اندر رکھتی تھی۔ جس میدان، جس شعبے میں وہ گئی، اس میدان اور اس شعبے میں اس نے اپنے آپ کو ایک داعی کی حیثیت سے منوایا اور ملکوں میں اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی نشر و اشاعت کا کام لیا۔ اور یہ جذبہ جہاں مردوں کا تھا، اس سے زیادہ یہ جذبہ عورتوں کے اندر اسلام کے قرن اول میں ہمیں ملتا ہے۔ تاتاریوں کی کہانی کون نہیں جانتا ہے؟ آپ سب اور ہم سب علماء ہیں اور سب تاریخ سے واقف ہیں۔ تاتاری وہ خطرناک فتنہ اسلام پر آیا تھا جس نے اسلام کی عمارت کی اینٹیں ہلا دی تھیں۔ کوئی کہے اقبال کی زبان میں ہے، عیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس کا کریڈٹ کوئی کسی بزرگ کے ایک واقعے کو دے دے کہ صاحب تو بہتر ہے یا کتا بہتر ہے، اس واقعے پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ معجزے اور کراماتی دنیا کے لیے تو ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن حقیقی دنیا کے لیے یہ جملہ ٹھیک نہیں نظر آتا، اس لیے کہ ساری تاتاری قوم اسلام میں داخل جن کی وجہ سے ہوئی ہے اور جن کی محنتوں کی وجہ سے ہوئی ہے،
وہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان ان عورتوں کی وجہ سے ہوئی ہے جن عورتوں کو یہ تاتاری اپنے گھروں میں بیویاں اور باندیاں بنا کر لے کر گئے تھے۔ ساری تاتاری قوم کا جو حصہ تقسیم ہوا، غازان خان کا بھائی اولجاتیو خان، اس کی بیوی مسلمان تھی، اس نے اس بھائی کو مسلمان بنایا اور اس کی بدولت ایل خانی حکومت ساری کی ساری اسلام میں داخل ہوئی۔ ہلاکو خان جو سب سے خطرناک نقصان دہ ثابت ہوا تھا مسلمانوں کے لیے، اس کی مسلمان بیوی تھی قرہ، اس نے سب سے پہلے ہلاکو خان کو اسلام کا تعارف کروایا اور اس کے نتیجے میں مبارک شاہ اور براق خان مسلمان ہوئے اور اقبال کو کہنا پڑا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ عزیز دوستو بزرگوں، دعوت ایک اہم ترین عنوان ہے جس کی اس مدرسے کی بنیاد جس پر رکھی گئی، اور اللہ کا یہ فضل ہے اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ ابنائے کاشف اس میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ وہ اپنے دعوتی سرگرمیوں میں مدارس کی سطح کی دعوتیں ہوں، مکاتب کی سطح پر ان کی دعوت کا میدان ہو، یا تبلیغ اور جماعت کی سطح کا ان کا اپنا دعوت کا میدان ہو، یا تحریر اور تصنیفی لائن کا اپنا دعوت کا میدان ہو، ان سارے میدانوں میں یقیناً وہ ایک مثالی اور بہت ہی عمدہ زندگی گزارنے والے لوگ اس پورے علاقے کے لیے ثابت ہو رہے ہیں۔ مجھ غریب پر اپنے ان اساتذہ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کا یہ بڑا کرم بہت کم عمری میں ہوا ہے کہ سارے علاقے میں، ملک و شہروں میں گھومنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی۔ میں یہ پورے مہاراشٹر کا سال میں 3-4 مرتبہ تو ایسے ہی سفر کر لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ سارے ملک میں ادھر ادھر جانا ہوتا ہے۔ اس پورے مہاراشٹر کے اندر جب دیکھا جاتا ہے کہ اورنگ آباد کا شاید کوئی تعلقہ ایسا نہیں ہے اور تعلقے کا کوئی دیہات ایسا نہیں ہے جہاں پر دعوتی کام میں سرگرم جامعہ کاشف العلوم کے فارغین کام اپنی محنت اور کوششوں کے ساتھ نظر نہ آ رہے ہوں۔ جہاں جانا ہوتا ہے تعلقوں کی سطح پر ایک بڑی تعداد یہاں کے ساتھیوں کی نظر آتی ہے، جہاں جانا ہوتا ہے شہر کی سطح پر ایک بڑی تعداد یہاں کے ساتھیوں کی نظر آتی ہے، اور یقیناً وہ جو درخت لگایا تھا ہلکا سا بیج سعید خان صاحب نے بویا تھا، اور اس کے بعد پھر مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے وہ ایک تناور درخت بنا تھا، اس کی یہ ساری کی ساری شاخیں اپنے پورے علاقے کے اندر اپنے پورے علاقے کے اندر بہترین کام انجام دے رہی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد آتا ہے فراغت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ کیا کیا جائے، اور تعلیمی زمانے میں کوئی ایسا ماحول نہیں تھا کہ ہم بہت مضبوطی کے ساتھ دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہوں، بلکہ یہ حال تھا جو آپ سب کا ہم سب کا حال ہے کہ اچھے رخ پر اگر اورنگ آباد کی جماعت کہیں جا رہی ہو، پیٹن جانے والی ہو، تو نیت ہوتی تھی کہ ایک دن کی جماعت میں ذرا گارڈن بھی دیکھ کر آ جائیں گے، اور اگر ادھر ادھر کا رخ ہو تو وہی حالت ہوتی تھی جو حالت سب کی ہوتی ہے۔ لیکن میں بہت شکر گزار رہا میرے مربی اور والد کے درجے میں رہے حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم، کہ جنہوں نے اس رخ پر مجھے توجہ دلائی کہ تم وقت لگاؤ۔ ان کی نصیحت مجھے آج تک یاد ہے۔ میں کہا تو وقت لگانا ہے لیکن روایتی تبلیغ میں نہیں جانا ہے، تو کہا تھا کہ حیات الصحابہ کو پی لو تم، تبلیغ تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اور اچھی طرح یاد ہے، اور میں مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ کو یقیناً نہیں بھول سکتا اس موقع پر کہ جب ان کو اطلاع ملی کہ میں جماعت میں ہوں، لاتور کا اجتماع چل رہا تھا، میں نے عجیب حالت دیکھی تھی کہ عام طلبہ کے درمیان مولانا وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اور میرا بھی وقت لگ رہا تھا سال۔ میں مولانا کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضرت میں وقت لگا رہا ہوں، ذرا دعا فرما دیں، کچھ نصیحت کر دیں۔ تو ایک بڑی پیاری نصیحت کی تھی جس کا مجھے اپنی عملی زندگی میں تجربہ ہوا اور فائدہ ہوا۔ مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا
کہ دیکھو قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت کے ماحول میں اور دعوت کے سفروں میں زیادہ اترا ہے. قرآن کا بڑا حصہ دعوتی اسفار میں اور دعوتی سرگرمیوں کے درمیان اور اشکالات کے جوابات پر اترا ہے. اس لیے اس راستے میں آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی سب سے زیادہ کوشش کرو. وہ عقدے جو درس کے درمیان نہیں کھلیں گے اور وہ گرہیں جو دوران درس نہیں کھلی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ اس چلت پھرت پر کھول دے گا. اور یقیناً اس کا تجربہ عملی زندگی میں ہوا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو اگرچہ کہ درس میں ہم استاذ کے سامنے سن کر سر جھکا کر آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اس چلت پھرت کے ماحول میں بہت کچھ سمجھ میں آتی ہے. یقیناً یہ ایک بہت فائدہ مند چیز ہے اور بہت ہی زیادہ زندگی کو تبدیل کرنے والی چیز ہے. میں سارے ہی ابنائے کاشف سے اس موقع پر درخواست کرنا ضروری سمجھتا ہوں. امت کی جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر اور بدتر ہے اور بگڑتی چلی جا رہی ہے. ہم جمعہ کی ٹوپیوں کو دیکھ کر یا کسی جلسے اور کسی اجتماع کی بھیڑ کو دیکھ کر بظاہر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اسلام ترقی پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندرون کے اعتبار سے اور گھروں کی سطح پر اور محلوں کی سطح پر اور فرد اور نوجوان نسل کی سطح پر گھن لگا ہوا ہے اور باطل دیمک کی طرح اندر سے کھاتا چلا جا رہا ہے ہماری نسلوں کو. میں صرف ایک کارگزاری آپ کو سناتا ہوں. کوئی ایران و توران کی بھی نہیں ہے اور کوئی دیہات اور بنجر علاقے کی بھی نہیں ہے. اپنے شہر کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. کچھ نوجوان میرے پاس آئے ہیں، اچھے گھرانے کے، جن کا تعلق دیندارانہ گھرانوں سے تھا. مجھ سے کہنے لگے مولانا کئی دن سے آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہماری ملاقات کا جو موضوع تھا وہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم مل نہیں پا رہے آپ سے. آج ہمت کر کے آپ کے پاس آئے ہیں. میں نے کہا بے تکلف آپ کی جو بات ہو مجھ سے عرض کرو. وہ کہنے لگے مولانا یوٹیوب پر ہم نے ایتھسٹوں کے، دہریوں کے بیانات سنے. یوٹیوب تو اتنی عام چیز ہو گئی ہے کہ اس میں ہر اسکالر اور ہر لائن کی رتب و یابس سب جمع ہو گیا ہے. کہنے لگے مولانا کچھ ایتھسٹوں کے بیانات ایسے ہی سننے میں آئے اور ان دہریوں کے بیانات سننے کے بعد ہم اپنے دل کا حال آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے دل کا حال یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں رہا ہے. یہ میں ان لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں جو اچھے گھرانے سے ہیں اور شہر کے بچے ہیں. آپ ہمیں کوئی ایسی بات کر دیں کہ ہمارا یقین پھر سے اللہ پر آ جائے، ورنہ ہم اتنے کنفیوز ہو گئے اللہ کی ذات کے معاملے میں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کریں کیا کریں. یہ صورتحال میں نے تو ایک نمونہ آپ کو سنایا ہے، ورنہ اس سے زیادہ صورتحال بگڑی ہوئی ہے دیہاتوں کی سطح پر، شہروں کی سطح پر، نوجوان بچے اور بچیوں کی سطح پر. ہم سب ابنائے کاشف کی یقیناً ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجدوں کی سطح پر اور اپنے محلوں کی سطح پر ایک ایک فرد کی فکر اس دعوت کی ذمہ داری کی وجہ سے، اور میں صاف عرض کروں اس وجہ سے نہیں کہ دعوت کا کام کسی تبلیغی جماعت کا مولانا الیاس صاحب کا امر و حکم ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ کا امر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ زندگی رہا ہے. اس وقت ضرورت ہے اس وقت اس میدان کی طرف توجہ کرنے کی اور افراد امت پر نظر ڈالنے کی اور افراد امت پر رحمت کا ہاتھ اور شفقت کا ہاتھ رکھنے کی. ساتھ ہی ساتھ پھر سے میں کہوں مبارکباد پیش کرتا ہوں سارے ہی ارباب جامعہ کو اور سارے ہی ذمہ داران جامعہ کو اور میرے سارے اساتذہ کو کہ یقیناً ان حضرات کی توجہات ہماری ہم طرف رہیں اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے ابنائے کاشف کی طرف سے میں کہوں عربی کے زبان میں ابو فراس حمدانی کے شاعر کی زبان میں فَلَيْتَكَ تَحْلُوَ الْأَيَّامُ حَيَاةٌ مَرِيرًا فَلَيْتَكَ تَحْلُوَ الْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَغْبَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ
اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب۔ اب سارے ابنائے کاشف سے راحت کے اشعار کچھ کہہ کر بات ختم کروں گا۔ آنکھ میں پانی رکھ، ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، آنکھ میں پانی رکھو، ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو، راہ کے پتھر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے منزلیں، راہ کے پتھر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے منزلیں، راستے آواز دیتے ہیں سفر جاری رکھو۔ ایک ہی ندی کے ہیں یہ دو کنارے دوستوں، ایک ہی ندی کے ہیں یہ دو کنارے دوستوں، دوستانہ زندگی سے موت سے یاری رکھو۔ آتے جاتے پل یہ کہتے ہیں ہمارے کان میں، آتے جاتے پل یہ کہتے ہیں ہمارے کان میں، کوچ کا اعلان ہونے کو ہے تیاری رکھو۔ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، نیند رکھو یا نہ رکھو، خواب معیاری رکھو۔ السلام علیکم۔